الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین۔ پیارے بھائیوں، بدعت کی ہلاکت خیزیوں میں سے ایک خطرناک معاملہ یہ ہے کہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جو بدعت کرنے والا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ قیامت کے دن جو بدعت ایجاد کرنے والا ہے یا مبتدع شخص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا قریب بھی نہیں جا سکے گا۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ جب تم جاؤ گے تو میں ادھر تمہارا استقبال کروں گا۔ جو بھی میرے قریب سے گزرے گا میں اس کو حوض کوثر سے وہ مقدس پانی پہلاؤں گا، اور جو اس میں سے پی لے گا لم یظمأ بعدہا، وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن جب ادھر لوگوں کو لایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں جانتا ہوں۔ جانتا ہوں کا کیا مطلب؟ یعنی میری امتیوں میں سے لائے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فرشتے ان کو دھکا دے کے سائڈ پہ کریں گے۔ ثم یحال بینی و بینہم، اور ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور کیا ہوگا ادھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیا انہم منی، یہ ہم میں سے ہیں، ان کو کیوں آپ الگ کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں، آپ کو کیا پتا؟ فاقول، تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، اللہ اکبر، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین میں تبدیلیاں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ قیامت کے دن رسوائی اور ذلت سے محفوظ ہو جائے، اور حوض کوثر کے آب زلال سے بھی محروم نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے بچائے۔ اور بدعت کی ہلاکت خیزیوں میں سے ایک ہلاکت خیزی یہ بھی ہے کہ انسان کا جو عمل ہے اور وہ خود گمراہ ہونے لگ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ گمراہی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی بدعت کی طرف بلاتا ہے، اور بدعت گناہ سے بھی بدتر ہے۔ بدعت گناہ سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ جو گنہگار ہے وہ سوچتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ توبہ کی طرف آتا ہے۔ لیکن جو بدعتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں خیر کا کام کر رہا ہوں، میں اچھا عمل کر رہا ہوں، بلکہ وہ لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے قریب کر دے اور بدعات اور خرافات سے دور کر دے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔